السلام علیکم، پیام سحر ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ یہ ڈاکٹر ثاقب بنگش صاحب جو کہ گونگشی یونیورسٹی میں فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن تاہم اب جو ہیں وہ ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب بنگش دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کے داخلوں کے لیے خواہشمند جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کو اپنے خدمات بلا معاوضہ فراہم کر رہے ہیں۔ اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے آج ہم ان سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ پہلے تو آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ بتائیے گا اپنے بارے میں ناظرین کو، ہم نے تو آپ کا تعارف کرا دیا، آپ بھی اپنا تعارف کرائیے گا ہمارے ناظرین۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر ثاقب بنگش ہے اور میں نے ایگریکلچر سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ہے گونگشی یونیورسٹی سے۔ ابھی میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایز اے ریسرچر کام کر رہا ہوں شنگھائی میں، اور ہم کام کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ، جو اسکالرشپس کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے بڑے نوجوان ایسے ہیں کہ تعلیم کر کے ان کو آگے اسکالرشپ کے لیے بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے کہ وہ اسکالرشپ کے لیے کسی دوسرے ممالک جائیں، چونکہ یہاں پر اسکالرشپ کا اتنا رجحان نہیں ہے، تو کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپلائی کریں گے، چاہے وہ جاپان ہو یا دیگر کسی دوسرے ممالک میں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کہ شاید ایک تو ٹائم نہیں دیتے، اگر ٹائم دیتے ہیں تو شاید سوشل میڈیا پہ جتنا فوکس ہے یعنی نان پروفیشنل لوگوں کا یا جو بزنس کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ اسکالرشپس کی اگر معلومات بھی فراہم کرتے ہیں تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے، یا یعنی انکم جنریٹنگ سورس انہوں نے بنایا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ دنیا میں ہر مہینے اگر کروڑوں نہ ہو تو لاکھوں اسکالرشپ آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اسکالرشپ نہیں آتی، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ساری دنیا کا ہر ملک مختلف قسم کے اسکالرشپس آفر کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح معلومات تک پہنچنا ہے کہ اسکالرشپ کہاں سے آفر ہوتی ہے، اور ان کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا۔ جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں اسی دن سے اگر کسی نے سن لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پیسوں کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے، اور اسکالرشپ کا مطلب یہی ہے کہ اس پہ 1 روپے نہیں خرچ ہوتا، تو لیکن سورسز تک پہنچنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، آپ نے ایسے گروپس کے ساتھ ملنا ہے جو آپ کو صحیح لائن پہ ڈال دیں۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر اسکیم بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے بشمول پشاور میں، چونکہ نوجوان تو جہاں بھی دیکھتے ہیں ان کو 1 کلک کے ذریعے مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ کلک کریں اور ہم آپ کو ایسی خدمات فراہم دیں گے۔ ایسے نوجوانوں کو اس قسم کی اسکیم سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہو؟ جی جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شاید دوسرا پہلو اگر ہم دیکھ لیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سست روی کا شکار ہے، محنت نہیں کرتے، اور کہیں بھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ بس آپ مجھے اتنے پیسے دے دے، آپ کو میں لے جاتا ہوں۔ اگر ایک کنسلٹنٹ فار ایگزامپل، اگر میں ایک کنسلٹنٹ ہوں، میں 50 بندوں کا اپلائی کرتا ہوں، تو میں خود کیوں نہیں اپنے آپ کا اپلائی کرتا؟ تو اسکیمز جو ہے واقعاً ہے، مجھ سے بھی کافی دوست رابطے کرتے ہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ یا اس جوان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کچھ آفیسز وزٹ کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ پہلے پیسے لیتے ہیں اور ان کو کون سی گارنٹی آپ دیتے ہیں، لیکن چونکہ نوجوان ہوتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے تو پیسے کھا جاتے ہیں، تو ایک یہ غلطی ہے۔ دوسرا میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جوانوں کو انیشلی یہ سرچ کرنا ہے کہ حقیقی پلیٹ فارم کون سے ہیں، کیا وہ کوئی گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا وہ کوئی پیسے لیتے ہیں۔ اگر ان کو ایسے پلیٹ فارم ملتے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہ مس گائیڈ نہیں ہوں گے، چونکہ پوری دنیا میں پاکستانی ہیں اور وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے، چونکہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں، پاکستانی نوجوانوں کا
ایک دوسری غلطی اس کے بعد یہ ہو جاتی ہے, چلو اس کو بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, کہ مثلا وہ آپ کو کال کرتے ہیں, ایک تو ٹائم نہیں دیکھتے کہ مثلا یہاں پہ رات کے 8 بجے ہیں, باہر رات کے 2 بجے ہیں, اور وہاں پہ ریسرچ کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے, تو پھر جلدی ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی مجھے گائیڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ہر جگہ گائیڈ بھی کرتے ہیں, کہ اگر کوئی وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو آگے ان کے لیے یہ راستہ بالکل آسان ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں اسکالرشپ پر مہینے یعنی پر منتھ آتے ہیں, تو اس میں سلیکشن کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کسی کی, مطلب مشکل کام نہیں ہے, ایزیلی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو خود چین میں ہوتے ہیں, جی جی, تو دیگر ممالک جیسے آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, اور جو ان میں داخلوں کے خواہشمند طلبہ ہوتے ہیں ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ بینگ اے پاکستانی پھر کی پی کے, چونکہ یہاں مسائل ہیں, فائنینشلی بھی مسائل ہیں, ریسورسز بھی مسائل, لیکن ہاں یہ آج کل وہ مسائل نہیں رہے جس طرح ہم 10-15 سال پہلے دیکھتے تھے کہ اس وقت اگر کسی کو آئلس چاہیے ہوتا یا ٹوفل تو وہ ان کو لازماً پشاور آنا پڑتا تھا. آج تو کل تو کوئی بندہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بھی یہ کر سکتا ہے. صحیح. اور جو آپ کا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً اسکالرشپس کس طرح وہ لے سکتے ہیں, شاید آپ کا یہی کویسچن تھا. تو میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ کسی بھی ملک میں ایشو نہیں ہے. ہاں کچھ جوان جو ہیں مثلاً جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرام پسند ہوتے ہیں, کہ مثلاً میں نے آئلس نہیں دینا, میں نے ٹوفل نہیں دینا. سنا یہ ہوتا ہے کہ بس اگر کسی نے آئلس یا ٹوفل نہیں دیا تو وہ نہیں جا سکتا. ہاں دنیا میں 60% 70% سے زیادہ اسکالرشپس ایسے ہیں جن میں آئلس ٹوفل کی ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ جو لینگویج ہیں, یعنی ہمارا جو ایکیڈیمک لینگویج ہے وہ انگلش ہے. تو اسی بھی دنیا کی 70 یا 80% جو یونیورسٹیاں ہیں آپ کی لینگویج کی ریکوائرمنٹس آپ سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپ مجھے یہ پروف دے دیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش تھاٹ تھا, تو اسی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آگے مثلا کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہے تو اتنے بڑے بڑے مسئلے نہیں ہیں. مثلا اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے آسٹریلیا نہیں جانا, ہاں آسٹریلیا میں میکسیمم یونیورسٹیوں میں آپ کو آئلس دینا پڑتا ہے. کینیڈا میں مثلا 70% یونیورسٹیوں میں آئلس دینا پڑتا ہے, لیکن یہ 30% میں نہیں دینا پڑتا. آپ کو جاپان میں نہیں دینا پڑتا, آپ کو چائنا میں بہت سی یونیورسٹیوں میں نہیں دینا پڑتا, کوریا میں نہیں, یعنی دنیا میں 70% یونیورسٹیوں میں آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, جو ریئل انفارمیشن ہے اس تک آپ پہنچ جائیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ تو آپ نے پوری کرنی ہوگی. جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسی آئلٹس وغیرہ کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے, لیکن کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی, آئلٹس وغیرہ یہ نہیں ہوتی. چلیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی توسط سے اب تک کتنے طلبہ و طلبات کو اویئرنیس ہوئی, اس کے بعد جو ہے یہ جو اسکالرشپ ہیں وہ ان کو ملی؟ جی وہ جو پہلا کویسچن تھا اس کو پھر سے میں واضح کرتا ہوں کہ نہیں 20% نہیں, میرے خیال میں 70-30%. دنیا میں 30% یونیورسٹیوں میں آپ کو آئلس یا ٹوفل دینا پڑے گا, ایک ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں, اور 70% میں آپ کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دوسرا کویسچن کہ ابھی تک ہم ہزاروں انگنت لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں میرا یہ جو ویڈیو ہے میڈیا پہ اگر آ بھی جائیں تو وہ اس کی تائید بھی کریں گے کہ الحمدللہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے ملک کے لوگوں کو گائیڈ کریں. چونکہ ہمیں دکھ ہوتا ہے یہاں پہ مسائل ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے جاب نہیں ہیں, گریجویٹس کے لیے جاب نہیں ہے, تو وہ اگر جائیں ہمارے لیے باعث خوشی مسرت ہے کہ وہ جائیں باہر. اور دوسرا ہے کہ ہزاروں انگنت ہیں جن کو ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ہمارے گروپس ہیں, اور ہر کنٹری میں ہمارے دوست ہیں, ہم گائیڈ کرتے ہیں. یعنی چونکہ جو دوست ہمارا جس کنٹری میں ہم نے ادھر اسی کنٹری کا ٹیم بنایا ہے, تو ایک پراپر سسٹم کے تحت ہم چلتے ہیں, اور ہر سٹیپ میں ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ
اگر آپ نے یہ نہیں کیا, اچھا سی وی دکھائیں, سی وی اس طرح مثلا آپ جاب کی سی وی اور ریسرچ کی سی وی میں ڈفرینس ہوتا ہے, تو اس ہر سٹیپ میں اور تعداد زیادہ ہے جو میں نہیں بتا سکتا. چلیں, یہ تو بہت آپ کی بڑی کاوش ہے. صرف اتنا بتا دیں کہ اگر کسی نوجوان نے اپلائی کرنا ہو تو آپ سے کس طرح رابطہ کیا جائے گا, کس بہاف پہ آپ سے کانٹیکٹ ہوگا؟ جس طرح آپ کی ٹیم کو بھی پتہ ہے, رابطے بہت ہوتے ہیں ہم سے, ان لمیٹیڈ لوگوں کے, اور ہم چونکہ وہی 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں تو انڈیویجولی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اور چونکہ جس طرح آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, میڈیا میں, ہمارا اس فیلڈ میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ زیادہ بھی گائیڈ کر لیں تو 5 بندے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کئی سالوں سے کہ ہم ہر ریجن میں سیمینارز کرتے ہیں, گائیڈ لائن کے لیے پروگرامات کرتے ہیں. پھر ہر ایک مثلا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ فار ایگزامپل کسی کا ایگریکلچر ہے تو مثلا وہ چاہتا ہے کہ میں چائنا جاؤں, کینیڈا جاؤں, یا فار ایگزامپل یورپ کی کسی کنٹری میں جاؤں, تو یورپ کے لیے ہم نے ادھر ہی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ آپ یورپ میں ہمارے ان دوستوں سے کانٹیکٹ میں رہیں, مربوط رہیں, چونکہ وہ جانتی بھی ہیں اور وہ اس کو بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی جاپان ہوتا ہے تو ہم اس کو ادھر کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی ہر ملک میں ہماری پلاننگ اس طرح ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجولی نہیں ڈیل کرتے, ہم ہر علاقے کی سطح پہ پروگرامات کرتے ہیں, پھر ان کی ٹیمز بناتے ہیں, چونکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کو انڈیویجولی کانٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے رابطے میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں جاپان ہو یا دیگر ممالک ہو نوجوانوں کی مدد کر سکتے ہیں, کس طرح سے؟ اگر ہم ایسٹ سے جائیں تو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اور پھر آ جائیں ایشیا میں, چونکہ ایشیا میں جس ریجن سے ہم ہیں وہاں پہ تو اسکالرشپس نہیں ہیں لیکن ان کی اماؤنٹ اس طرح نہیں ہے. مثلا پاکستان یا افغانستان ہو گیا جس ریجن سے ہمیں ادھر اسکالرشپ نہیں ہے, تو وہاں سے نکلے پھر سنگاپور, چائنا, تائیوان, کوریا, پھر یورپ میں جائیں, ایشیا میں اور بھی ساروں کے, ملیشیا ہو گیا, ساری کنٹریز کے, یورپ کی ساری کنٹریز جتنی بھی کنٹریز ہیں سارے اسکالرشپس آفر کرتے ہیں. امریکہ, ٹھیک ہے, برازیل, چیلی, کولمبیا, کینیڈا, یعنی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ہمارے کانٹیکٹس نہیں ہیں, جہاں پہ ہمارے دوست نہیں ہے, جہاں پہ ہماری دوستوں کی ٹیم نہیں ہے جو والنٹیئر نہیں ہے, تو ساروں کے نام لینا مشکل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, ایک اسکیم کا میں بھی شکار ہو چکا ہوں. میری بھتیجی ہے, اس کے لیے ہم نے آسٹریلیا میں ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا. سرگودا کا کوئی وہ ہے, کوئی ٹریول ایجنسی آئی تھنک, یا کوئی اس طرح سے وہ ہوگا, تو ان لوگوں کی جانب سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تو پوری کرنی پڑتی ہے, ہم نے وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کی ہے, موفا کے ذریعے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن اٹیسٹیشن ہے وہ کروا کے. اب تو اسکیم ہو گیا, یہ بتائیے گا کہ اس سے اب کس طرح ریکور کرنا پڑے گا, پیمنٹ ریکور کرنی پڑے گی یا کسی دیگر اور کسی ادارے کے ذریعے اس سے کس طرح سے؟ نوجوان کو تو اسکیم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو آپ کا کویسچن ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. اسکالرشپ میں کلیئر کٹ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسکالرشپ میں ہم بات اسکالرشپ پہ کرتے ہیں, اس میں کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کہیں بھی 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ کو یونیورسٹی خود بتائے گی کہ یہاں پہ 5 یورو پے کرو, 10 یورو پے کرو, 50 یورو یا 100 یورو پے کرو. وہ آپ سے گارنٹی مانگتے ہیں. یونیورسٹی آپ کو خود بتائے گی یہ میرا اکاؤنٹ ہے, وہ کسی کو, مجھے نہیں بتائے گی کہ آپ اس دوست کو بتائیں, آپ کی بھتیجی کو بتائیں کہ 100 یوان RMB یا یورو یا ڈالر پے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو ہم ڈیل بھی نہیں کرتے اور ان کا میرے خیال میں ہم نام بھی لینا نہیں. فار ایگزامپل کوئی بچہ, چونکہ ہم باہر کا ماحول دیکھتے ہیں, مجھے کہے کہ آپ مجھے ایڈمیشن دلوا دیں, میں فیس خود بھروں گا, چونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہم کنسلٹنٹ ہے, اور کچھ یہاں پہ تو نام بھی اور دیتے ہیں. تو ہاں, اگر کوئی بچہ اس طرح کرتا ہے تو وہ کسی کو پکڑے گا کسی طریقے سے. باہر کی کنٹریز کی بھی جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جو اسکالرشپس نہیں دیتی, ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, یہاں پہ کسی کو پکڑا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو پکڑیں, ان سے پیسے لے لیں, تو ان کو نہ ہم ڈیل کرتے ہیں, نہ یہ ہمارا پروفیشن ہے. اور جی تو باقی یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اپنے طریقہ کار پہ اچھا سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب,
ایسے کوئی لنکس ہوں گے جو کہ اسٹوڈنٹس کو آپ بتا سکیں کہ اس کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ چونکہ زیادہ تر لنکس میں نے پہلے بھی سوال یہی کیا ہے کہ اسکیم ہوتے ہیں. اس طرح سے کون سی ویب سائٹ ہوگی؟ ظاہری بات ہے ویب سائٹ جو اپنی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ ہوتی ہیں اسی پہ ہی اسکالرشپ اپلائی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے کوئی لنک وغیرہ یا کوئی اس طرح سے ایزیلی اپلائی کر سکے بچہ. جی بہت ہی زبردست کویسچن اور بہت اچھا لگا مجھے. میں پھر چونکہ آپ ایک پروفیشنل بندے ہیں اور اس ایج میں نہیں ہیں کہ آپ خود کے لیے کریں، لیکن ایک اچھا میسیج دے رہے ہیں. ہر ایک کنٹری کی جس طرح ہمارا HEC ہے پاکستان کا، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، لیکن اور بھی ادارے ہیں پاکستان میں. شاید مجھے مثلا فرنٹیئر اور بھی کافی ادارے ہیں، مثلا FEF ہے یا PF ہے، اس طرح ادارے ہیں. تو مثلا پنجاب ایجوکیشن فنڈ، اس طرح کچھ نام ہیں. اس طرح ہر کنٹری کے اس طرح بڑے ادارے ہیں. ہر ادارہ فار ایگزامپل ہمارا ایک HEC ہے مثلا یوراکسس، ایک بہت بڑا گروپ ہے یورپ کا. یوراکسس پوری دنیا میں، پوری یورپ میں اسکالرشپس آفر کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم چائنا کا مثال لے لیں تو چائنا کا CAC ہے، چائنا اسکالرشپ کونسل ہے. اس کے علاوہ بھی ہزاروں، ان کے نام لینا مجھے ابھی کافی یاد بھی نہیں ہوگی. کوریا کے اپنے ہیں، کینیڈا کے اپنے ہیں، پھر ہر یونیورسٹی کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اور لنکس کی بات کریں کہ ہم کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. کافی دوست مثلا اگر آپ دیکھیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یعنی پہلے اگر ہم بزرگوں کو دیکھیں تو بڑی محنت ہی تھی. آج کل لڑکوں کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی چونکہ سارا کچھ ان کو اویلیبل ہے. ہر چیز اگر وہ چاہے، مجھے جاپان کی یونیورسٹیاں چاہیے، ابھی فیس بک کھول دیں، سارے لنکس ہمارے پاکستانی دوستوں نے سب کچھ اویلیبل کیا ہے. یعنی یہ بالکل آج کل پوچھنے والی بات نہیں رہی. اگر ابھی کسی کا انٹرسٹ ہے کہ میں جاپان جا رہا ہوں، کھول دیں، کتنی چیزیں اویلیبل ہے. آپ کو ٹائم بھی دکھاتے ہیں کہ اس ٹائم اس کی اپلائی ہے، یہ چیزیں چاہیے، فوراً تیار کرو. ٹھیک ہے، گائیڈ لائن چاہیے، وہ سارا کچھ ادھر ڈالا ہوا ہے. فار ایگزامپل کسی بھی کنٹری کا ہمارے سیمینار رہتے ہیں گائیڈ لائن کے، یعنی کیریئر گائیڈنس کے پروگرامات ہوتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر علاقے میں یہ پروگرامات ہو، ہر علاقے میں ایسے گروپس ہو. یہ بات ہم ہر جگہ بتاتے بھی ہیں کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کیا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کپ چائے ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. یہی ہماری بس ہے، چونکہ ہم لاکھوں لوگوں کو نہیں پلا سکتے، کھلا سکتے، لیکن ہماری بس یہی ہے. تو ہم کرتے ہیں ہر جگہ سیمینار، اور جب بھی ٹائم ہو تو ہم ہر جگہ حاضر ہیں، انشاءاللہ کر سکتے ہیں. چلیں، شکریہ آپ کو ہم نے مدعو کیا اس پروگرام میں اور اپنے اسٹوڈیو میں. امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہی کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اس پروگرام کے علاوہ دیگر ایسی معلومات کے لیے ہمارے پیج پر وزٹ کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.